دوستوں، آج ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کا دن ہے اور کہتے ہیں جو بندہ شوال کی 9 تاریخ کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ پورا سال ماہ شوال کی دوسری جمعرات کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ جو شخص بھی ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے، ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج 9 شوال جمعرات کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دی تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج 9 شوال جمعرات کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوال کی 9 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے
کہ آج اگر ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، عمان سے ہیں، سعودی عربیہ، دبئی، جمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کا دن ہو، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء 10، 11، 12 بجے تک آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کر مانگنا۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو آپ کے لیے لکھ دے گی۔ رحمت، برکتیں بارشوں کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر مانگتا ہے تو شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، جو حاجت کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ شوال کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، یہ انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں جو محنت کری، جو مشقت کری، آج اس کا پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آج عرش اعظم پر بیٹھے رب کو آپ نے منانے کا مہینہ ہے۔ آج اس سے سلامتی، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، شوال کی 9 تاریخ جمعرات کا دن ہے، مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، 9 شوال جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، شوال کا مہینہ ہے، گناہوں کو بخش دے، زندگی کی بہترین فیصلے فرما دے۔ میرے مولا، جو رمضان میں محنت کری اس کا پھل عطا فرما دے۔ میرے مولا،
5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا شیطان کے شر سے بچا، جادو جنات کے اثرات سے بچا۔ میرے مولا ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے، جو تنگ دست ہے میرے مولا، جو لاچار ہے، اس پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما دے۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار، سلامتی والا رزق عطا فرما دے۔ جن کے کاروبار چلتے ہوئے بند ہو گئے ہیں میرے مولا، جو نظر بد کے شکار ہو گئے ہیں، ان سب کے کاروبار کو پہلے سے بہتر چلا دے۔ میرے مولا آج جو شخص جو حاجت لے کے بیٹھا ہے میرے مولا، سب کی دلی حاجات کو تو بہتر جانتا ہے، سب کی حاجات کو پوری فرما دے۔ جو بیمار ہے اسے شفا کلی نصیب فرما۔ میرے مولا جو کوئی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا میں شامل ہے، آمین بول رہا ہے، میرے مولا جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں ان سب کی تو کامل مغفرت فرما دے جو اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں۔ میرے مولا بالخصوص جو بھی سننے والے ہیں ان سب کے والدین کی تو حفاظت فرما۔ اگر وہ اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان کے درجات میں، مرتبات میں بے حساب کی بلندی فرما دے، ان کی قبور کو نور سے منور فرما دے، ان کے کفن کو جنتی لباس سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا آج وہ عطا فرما جو تیری رضا ہے۔ میرے مولا اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو بہترین مدد فرما دے۔ میرے مولا ایران کی تو بہترین مدد فرما دے۔ میرے مولا دین اسلام کو عروج اور نصرت عطا فرما، ان کو غلبہ عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور آمین لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب عمل کیا ہے؟ شوال کی 9 تاریخ جمعرات کا دن ہے، جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو ہلکی سی بھی اسکپ نہیں کرنی۔ اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگیاں دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لیجئے گا۔ 9 شوال ہے، جمعرات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگاروں کے لیے اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ روزگار ملے گا۔ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہو جائیں گے، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر پر خصوصی نظر کرم فرمائے گا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں، جو ایسے نام ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ لوگ اگر دنیا جہان کی تمام سلامتی بھی مانگیں گے تو اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ ایک نام اللہ پاک کا ذاتی ہے یا اللہ، اور دوسرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے یا محمد۔
جب کوئی شخص فرش پر بیٹھ کر عرش کی ان دو ہستیوں کا نام لیتا ہے، ایک تو اللہ پاک ہے، رب ذوالجلال ہے، رب جل جلالہ ہے، یا اللہ کو پڑھتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات ایسا کرم فرماتی ہے کہ بندہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اور جب اس نام کو اس کے حبیب کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی یا محمد، جب یہ نام بھی پڑھا جاتا ہے، یہ اتنا محبت والا نام ہے، یہ اتنا میٹھا نام ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس نام کو پڑھیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا تیز ہو جائے گا، آپ کا سینہ ہلکا سا چوڑا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اپنے نبی پہ بھروسہ اتنا ہے کہ وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ اللہ پاک نے جو ان کو مرتبہ بخشا ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ تمام نبیوں میں کسی کا بھی نہیں۔ ہمارے نبی پاک خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور سب سے بڑی بات رحمت للعالمین ہے، اور آپ شفیق بھی ہیں، آپ کو شفاعت کا حق بھی دیا گیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں چلے جاتا، میں جنت میں جانے والا نہیں۔ اور تم اگر مجھے ڈھونڈنا چاہو تو تم مجھے پل صراط پہ آ کے ڈھونڈ لینا، میں وہاں پر اپنے گناہگار امتیوں کو پل پار کرا رہا ہوں گا، حوض کوثر میں ڈھونڈ لینا۔ اس طرح سے 3 مقامات کا نبی پاک نے ذکر کیا۔ اور اگر پوچھا گیا کہ اگر ہم لوگ وہاں پر بھی نہ پائے تو فرمایا ان تینوں کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے۔ جو نبی ہم پر اتنا مہربان ہے، آج اللہ پاک کے اس محبوب ترین نبی کا نام لینا ہے، یا اللہ یا محمد، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ لینا ہے، اتنی ادب کے ساتھ لینا ہے کہ آج آپ لوگ خود کہیں کہ واقعی میں زندگی میں سب سے ادب سے جو نام میں نے لیا ہے وہ یا محمد ہے۔ اللہ والو، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ نام ہے کہ اس نام کو ادب سے ہی لیا جاتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ والوں، یا اللہ یا محمد چاہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، جو آپ کو میسر ہو آپ لوگ اس پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا محمد کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والوں، یہ آج کا خاص عمل ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ وہ کلمات ہیں کہ آپ کی زندگی سنوار دیں گے۔ یہ کلمات وہ ہیں کہ جب کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نام میں بھی جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ شریف ہے، کلمہ طیبہ ہے، کلمہ پاک ہے۔ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہاں پر بھی اللہ پاک کی ذات بھی ہے اور نبی پاک کی ذات بھی ہے، ان دونوں ناموں کو ملا کر جب یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، میں اس کو دار اسلام میں داخل کر لیتا ہوں، وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے، وہ نبی پاک کی شفاعت کے اندر آ جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتا ہے۔ اگر آج کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یہ پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دو، اور دوسرے ترازو میں دنیا جہان کی تمام تسبیحات، نیک اعمال، 7 زمین آسمان پہاڑ جو رکھنا چاہے وہ رکھ دو، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا۔ اللہ والوں، یہ اتنے مجرب اور باکمال یہ کلمات ہیں، یہ وزن میں بھی بھاری ہیں، یہ پڑھنے میں بھی بھاری ہیں، یہ رتبے میں بھی بھاری ہیں، یہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، اور یہ قبولیت میں بھی سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اللہ والوں، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ لوگ اگر پڑھ کر خزانے کے مالک بھی بننا چاہتے ہو نا، تو اللہ رب العالمین خزانوں کے مالک بھی بنا دے گا۔ آج 9 تاریخ شوال کی اور جمعرات کا دن ہے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا عمل جو ہے یہ بڑا مجرب ہے، سورۃ الکوثر کا ہے۔
یہ وہ صورت ہے کہ جو شخص بھی اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے دولت کا انتظام فوری طور پر فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ صورت اتنی مجرب ہے کہ اس صورت کو دولت والی صورت کا نام دیا گیا ہے۔ جو بندہ بھی اس صورت کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی طرف رحمتوں کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے تمام دکھ درد تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اس صورت کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک سخت غم سے دوچار تھے، جب نبی پاک غم کی کیفیت میں تھے۔ اللہ والوں، یہ اس وقت پر ہمیں ملی صورت اور یہ اس وقت نازل ہوئی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ پریشانی کے وقت میں اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ 9 شوال ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگ چاہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ آپ نے صرف اور صرف سورۃ الکوثر کو 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ لوگ پڑھ رہے ہو آپ لوگ اپنے ذہن میں اپنے خاص مقصد کو، اپنی خاص حاجت کو رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ لوگ پڑھ لیں آسمان کی طرف نظر کریے گا اور یا مسبب الاسباب یعنی کہ غیب سے راستے بنوائیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 11 بار آسمان کی طرف منہ کر کے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ آج کم نہیں مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو ناممکن لگتی ہے، دل نہیں لگ رہا ہو، دعا مانگنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مانگتے رہنا۔ آپ کو اس کی برکات کا اندازہ بعد میں ہوگا جب وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں، لیکن مانگنا ضرور ہے۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ لوگوں نے دعا لازمی مانگنی ہے، دل کرے یا نہ کرے، لمبی دعا مانگے، بولتے جائیں جو دل کرے۔ یا اللہ پاک کرسی دے دے، اس کا کور بھی اگر چاہیے نا آج وہ بھی مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اور اگر آپ کے حق میں وہ بہتر نہیں تو جب اس کا نیم و بدل ملے گا تو آپ لوگ خود پریشان رہ جائیں گے، اور آپ لوگ یہ دعا کریں گے کہ میرے مولا میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس طریقے کے آپ کو اجر سے نوازا جائے گا۔ آج دعا آپ نے لمبی مانگنی ہے، کھل ڈل کے مانگو، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عمل کو کرنے سے پہلے چھوٹا موٹا صدقہ ضرور دیے گا، اور آپ لوگوں نے لازمی استغفار کرنا ہے۔ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی آپ لوگوں نے لازمی مغفرت مانگنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی گرفت میں، اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو فرض نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ والوں، یہ کیسے قبول ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفہ اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، وظیفہ اچھا لگا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ اس طریقے کے بہت سارے جو مستند وظیفے ہوتے ہیں یہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر میں ہمیشہ ہوتا رہوں گا۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، سارے اچھے نام اور ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے ہیں۔ آپ لوگوں نے کوئی سے 2 نام کمنٹ سیکشن میں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ضرور لکھنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے شر سے پناہ نصیب کرے، آپ کی دل کی تمام حاجت کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔